سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے عظیم ترین انبیاء میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہیں۔ انہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ایمان، صبر، قربانی اور توحید کا بہت بڑا سبق ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش۔ بہت پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ بہت ظالم اور مغرور تھا۔ اس نے خود کو خدا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اسی زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نجومیوں نے نمرود کو بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے جھوٹے خدا ہونے کو ختم کرے گا۔ اس ڈر سے نمرود نے بہت سے بچوں کو قتل کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر بتایا جاتا ہے جو بت بناتے تھے، اور اس معاشرے میں لوگ پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ بچپن اور سچ کی تلاش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے بہت عقل مند تھے۔ وہ سوچتے تھے یہ بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ یہ نہ بولتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ دیتے ہیں۔ ایک رات انہوں نے آسمان پر ستارہ دیکھا اور سوچا کیا یہ میرا رب ہے؟ پھر جب ستارہ غروب ہو گیا تو فرمایا میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ پھر چاند اور سورج کو دیکھا، لیکن جب وہ بھی غروب ہو گئے تو سمجھ گئے کہ اصل رب صرف اللہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بتوں کو توڑنے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے۔ ایک دن قوم میلے پر گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور تمام چھوٹے بت توڑ دیے، صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگ واپس آئے تو بہت غصہ ہوئے اور پوچھا یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ تب لوگ خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بت کچھ نہیں کر سکتے۔ آگ میں ڈالے جانے کا معجزہ۔ نمرود اور اس کی قوم بہت غصے میں آ گئی۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ اتنی بڑی آگ تھی کہ لوگ قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس منجنیق کے ذریعے انہیں آگ میں پھینکا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور معجزہ یہ ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی۔ وہ بالکل محفوظ باہر آ گئے۔ یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی تھی۔ نمرود سے گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے تکبر سے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو مغرب سے نکالو۔ یہ سن کر نمرود خاموش ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ ہجرت۔ قوم ایمان نہ لائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے ہجرت کی۔ وہ مختلف علاقوں میں گئے جن میں سیریا، عراق اور فلسطین شامل ہیں۔ ان کے زوجہ محترمہ کا نام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور بعد میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی زوجہ بنی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور مکہ۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ اور اپنے ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک سنسان وادی میں چھوڑ گئے جہاں آج مکہ آباد ہے۔ وہاں پانی نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کے تلاش میں دوڑتی رہی۔ تب اللہ نے معجزہ فرمایا اور زمین سے زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا۔ آج بھی لاکھوں لوگ آب زمزم پیتے ہیں۔ قربانی کا عظیم امتحان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کا حکم تھا۔ جب انہوں نے بیٹے سے بات کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہی واقعہ آج عید الاضحیٰ کی اصل یادگار ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ کی تعمیر کی۔ تعمیر کے دوران وہ دعا کرتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما،
بے شک تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کی عبادت، سچائی اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینے میں گزار دی۔ وہ بہت عمر پا کر وفات پا گئے، لیکن ان کا نام قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صرف اللہ پر یقین رکھنا، سچ بات کہنا، مشکل وقت میں صبر کرنا، اللہ کے حکم پر قربانی دینا، شرک اور غلط کاموں سے بچنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایمان اور اللہ سے محبت کی بہترین مثال ہے۔